بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو بزرگو، اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی کریم ذات ہے، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بہت ہی مہربان ہے۔ حق تعالیٰ شانوں نے اپنے بندوں کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اپنے احکام نازل فرمائے ہیں، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنے کا ہمیں طریقہ بتلایا ہے۔ ہم سب کے سب حق تعالیٰ شانوں کی ذات و صفات پر یقین کرتے ہوئے اس کے احکامات کے پابند بن کر چلیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے پابند بن کر چلیں گے تو اللہ رب العزت دنیا میں بھی ہمیں کامیاب کریں گے اور آخرت کی کامیابی بھی عطا فرمائیں گے۔ دونوں جہانوں کی کامیابی کا ذریعہ اللہ رب العزت کا مبارک دین ہے، اور دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت والی محنت ہے۔ آج سب سے پہلا درجہ دعوت والی محنت کے زندہ ہونے کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ مبارک محنت زندہ ہوگی تو حق تعالیٰ شانوں کا مبارک دین زندہ ہوگا، اور دین انسانوں کی زندگی میں آئے گا تو انسانیت جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والی بنے گی۔ تو پہلا درجہ محنت کا ہے، اور اس مبارک محنت میں سب سے پہلی بنیاد یقینوں کی تبدیلی ہے۔ یقین تبدیل ہو جائے، اللہ کے غیر سے ہو جانے کا یقین دلوں سے نکل جائے، ایک حق تعالی شانوں کی ذات عالی سے سب کچھ ہونے کا یقین دلوں میں اتر جائے، اور دنیا میں پھیلے ہوئے نقشے مال ملک منصب جاگیر، دنیا میں پھیلے ہوئے مادی اسباب سے کامیابی کا یقین دلوں سے نکل جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے عملوں سے کامیابی کا یقین دلوں میں اتر جائے۔ عبدالعزیز سب سے پہلی بنیاد یقین کا بدل جانا ہے، اور یقینوں کی تبدیلی کا بڑا ذریعہ یہ مبارک کلمہ اور کلمے کی مبارک دعوت، کلمے کی دعوت کو لے کے پھرنا، اوروں کو پھرنے کے لیے تیار کرنا، ایک ایک کے دروازے پر جا کر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے بول بولنا، اللہ ہی ہمارا مالک ہے، اللہ کے سوا کوئی ہمارا مالک نہیں ہے، اللہ رب العزت کی پالنے والے ہیں، اللہ کے سوا کوئی ہمارا پالنے والا نہیں ہے، وہی درد مندوں کے درد دور کرنے والا، غم زدوں کو راحت رساں، مجبوروں کی پکار سننے والا، بے یار و مددگار کی مدد کرنے والا، ہر اکیلے کا ساتھی، ہر اکیلے کا ہمدم، اور اللہ اتنا قریب جو کسی سے دور نہیں۔ انسان اکیلا ہے، اللہ تعالیٰ اشارک سے بھی زیادہ قریب، دو ہیں تو تیسرا اللہ موجود، تو اللہ اتنا قریب جو کسی سے دور نہیں، اور وہ ایسا غالب جو کسی سے مغلوب نہیں، اور ایسا پالنے والا کہ اپنے پالنے میں کسی نقشے کسی شکل کا پابند نہیں۔ ساری کی ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج، اور اللہ کسی کی محتاج نہیں، اور نہ اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک، وہ اپنی ذات میں بھی یکتا، اپنی صفات میں بھی یکتا، اور نہ اس کی کوئی مثال، نہ اس کا کوئی ثانی، اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے، وہ ایک ہے، اکیلا ہے، جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے،
اپنے کرنے میں کسی مخلوق کا پابند نہیں ہے، تو اللہ جل شانہ کی عظمت اور کبریائی کے بول اتنا بولیں، اتنا سنیں کہ ہمارے مردہ دل زندہ ہو جائے، اور اس بول کو لے کے پھریں، اوروں کو بھی پھرنے کے لیے تیار کریں، اور اس بات کی بھی دعوت دی جائے کہ حق تعالی شانہ کی ذات اتنی بڑی ذات ہے کہ اس کی ہر صفت لامحدود خزانہ ہے، صفت حفیظ لامحدود خزانہ ہے، صفت رزاق لامحدود خزانہ ہے، ان کی کیا کیا قدرت ہے۔ اللہ اکبر، حق تعالی شانہ دیکھنے والے ہیں، اللہ کی ذات بصیر ذات ہے، تو اللہ کا دیکھنا، اللہ اکبر، وہ دیکھنے میں بہت بڑے ہیں۔ وہ کیسے دیکھنے والے ہیں کہ سمندروں کی تہہ میں کیا ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، پہاڑوں کے جگر میں کیا ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کا دیکھنا، اللہ اکبر، ایک زمین دوسری زمین کو اللہ سے چھپا نہیں سکتی، ایک آسمان دوسرے آسمان کو اللہ سے نہیں چھپا سکتا، وہ ایسے دیکھنے والے ہیں۔ اور وہ کیسے سننے والے ہیں؟ اللہ کا سننا، اللہ اکبر، وہ سننے میں بہت بڑے ہیں۔ ایک مجمع بیٹھا ہوا ہے، اس سب کے سب ایک ہی وقت میں بات کرنی شروع کر دیں تو کہا جائے گا کہ کسی کی بات سمجھ میں نہیں آتی، ایک ایک آدمی کر کے بات کرو، ہم بھی مخلوق، ہمارا سننا بھی مخلوق۔ اور وہ کیسے سننے والے ہیں کہ جو دنیا سے جا چکے وہ بھی، جو دنیا میں موجود ہیں وہ بھی، جو قیامت تک آنے والے ہیں وہ بھی، سب کے سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور اللہ جل شانہ سے اپنی اپنی چاہتیں مانگیں، تو حق تعالی شانہ ایسے سننے والے ہیں کہ ایک ہی وقت میں سب کی پکار کو سن لیں اور سب کی چاہتوں کو پورا کر لیں، تو ان کے خزانوں میں ایک ذرہ بھی کمی نہیں آتی۔ اللہ بڑے، اللہ کے خزانے بڑے۔ تو جب ایک دوسرے سے ملیں تو اللہ کی بڑائی کی باتیں کریں کہ وہ کیسی قدرت والا ہے، اس کی کیا کیا اختیارات ہیں، کیا کیا وہ اپنی قدرت دکھا رہا ہے اور کیا کیا اپنی قدرت دکھائے گا۔ اللہ کی بڑائی کیوں بول؟ اللہ کی ذات علیم ذات ہے، تو وہ کیسے علم والے ہیں؟ اللہ کا علم، اللہ اکبر، وہ علم میں بہت بڑے ہیں۔ کس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، کس کا خاتمہ کفر پر ہوگا، اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے علم میں۔ ریت کے کتنے ذرے ہیں، اللہ کے علم میں۔ درختوں کے کتنے پتے ہیں، اللہ کے علم میں۔ بارش کے کتنے قطرے ہیں، اللہ کے علم میں۔ اللہ اکبر، حق تعالی شان کی ہر صفت لامحدود ہو جانا ہے۔ تو جب بھی ایک دوسرے سے ملاقات ہو تو اللہ کی بڑائی کی باتیں کریں کہ وہ کیسی قدرت والا ہے، کیا کیا وہ اپنی قدرت دکھا رہا ہے۔ بنے ہوئے کو دیکھ کر بنانے والے کی پہچان۔ ایک ہے بنے ہوئے کو دیکھا اور بنے ہوئے میں گم ہو گئے، اور ایک ہے بنے ہوئے کو دیکھا اور بنانے والے میں گم ہو گئے۔ چاند کو دیکھا تو چاند کے بنانے والے میں گم ہو گئے کہ وہ کیسی قدرت والا ہے جس نے اپنی قدرت سے چاند کو بنایا ہے، اور چاند میں چاندنی اللہ نے رکھی ہے، اور چاند کی چاندنی میں جو خاصیت ہے، پھلوں میں رس پیدا ہونے کا ذریعہ، پھلوں میں مٹھاس پیدا ہونے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے چاند کی چاندنی میں رکھا ہے۔ اللہ کی پہچان، یہ کلمہ کلمہ معرفت بھی ہے اور کلمہ کلمہ عبدیت بھی ہے۔ اللہ کی پہچان کا کلمہ، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی غلامی کا کلمہ، اللہ کی پہچان۔
اور اس بات کی بھی دعوت دی جائے کہ جہاں جہاں سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ تنہا تنہا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہو رہا ہے. جہاں جہاں سے میں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے حقیقت میں یہاں سے نہیں ہو رہا، وہ اللہ رب العزت کے چاہنے سے ہو رہا ہے، اس کے ارادے سے ہو رہا ہے، اس کے حکم سے ہو رہا ہے. دو یقین ہیں، ایک یقین دونوں جہانوں کی یقینی ناکامی کا ذریعہ ہے، اور ایک یقین دونوں جہانوں کی یقینی کامیابی کا ذریعہ ہے. نبیوں والی محنت میں اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ یقین جو دونوں جہانوں کی ناکامی کا ذریعہ ہے وہ یقین انسانوں کے دلوں میں سے نکل جائے، اور وہ یقین جو دونوں جہانوں کی یقینی کامیابی کا ذریعہ ہے وہ یقین دلوں کی زینت بن جائے. سب سے پہلی بنیاد یقین کا بدل جانا ہے. تو وہ کون سا یقین ہے جو دونوں جہانوں کی ناکامی کا ذریعہ ہے؟ وہ یقین ہے مشاہدے اور تجربے کا یقین، جو انسانوں کی آنکھ دیکھ رہی ہے اور جو ان کے اپنے تجربے ہیں. مشاہدے تجربے کا یقین. آنکھ دیکھی پر چلنے کا نام ایمان نہیں ہے، ایمان بالغیب. تو مشاہدے تجربے کا یقین یہ ناکامی کا ذریعہ ہے. اور وہ کون سا یقین ہے جو دونوں جہانوں کی یقینی کامیابی کا ذریعہ ہے؟ وہ یقین ہے غیب کی خبروں پر یقین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیب کی خبروں کا یقین دونوں جہانوں کی یقینی کامیابی کا ذریعہ ہے. مشاہدے تجربے کا یقین دونوں جہانوں کی ناکامی کا ذریعہ ہے. اور دونوں یقین ایک دوسرے کی ضد ہے. غیب کی خبر بتائے گی ایک راستے کے بارے میں کہ یہ کامیابی کا راستہ ہے، ان کی نظر یہ بتائے گی کہ یہ راستہ ناکامی کا راستہ ہے. غیب کی خبر بتائے گی کہ اس راستے پہ چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. ان کا مشاہدہ تجربہ انسانوں کو یہ بتاتا ہے کہ یہ راستہ ہمارے نقصان کا راستہ ہے. دونوں یقین ایک دوسرے کی ضد ہے. غیب کی خبروں کا یقین اور مشاہدے تجربے کا یقین. مشاہدے تجربے والوں کو آپ غیب کی خبر سنائیے کہ یہ سود حرام ہے اور یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اس راستے کو چھوڑ دو. وہ کہتے ہیں آپ کیا عجیب باتیں کر رہے ہیں، آپ نہ ہم تجارت کریں نہ کھیتی باڑی کریں، گھر بیٹھے ہمیں سود کے راستے سے منافع مل رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ نقصان کا راستہ ہے. ان کا تجربہ ہی بتا رہے ہیں کہ سود سے مال بڑھتا ہے، اور خبر بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں، صدقات کو بڑھاتے ہیں. آنکھ دیکھی پر چلنے کا نام ایمان نہیں ہے. ایمان بالغیب. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیب کی خبریں سنائی اس پر یقین. آپ انہیں غیب کی خبر سنائیں، یہ مشاہدے تجربے کا یقین اس کا ماحول بنا ہوا ہے. جس چیز کا ماحول ہوتا ہے نا تو اس کی مشکل سے مشکل بات بھی آسان ہوتی ہے، اور جس کا ماحول نہیں ہوتا اس کا سمجھنا سمجھانا بھی مشکل ہوتا ہے. ماحول بنا ہوا ہے. آپ انہیں غیب کی خبر سنائیے کہ زکوٰۃ ادا کرو گے پھلو گے پھولو گے، دنیا میں یہ انعام آخرت میں یہ انعام، اپنے مال کا 40واں حصہ زکوٰۃ میں ادا کر دو. 39 حصے اللہ تعالیٰ اس میں راحت چین بھر دیں گے. جس مال کی زکوٰۃ دی ہوگی
اور تمہارے بچوں کی پرورش ہوگی، ان کی رگوں میں جو خون دوڑے گا وہ خون رنگ لائے گا، تو تم زکوٰۃ ادا کرو۔ تو ان کا مشاہدہ تجربہ یہ بتاتا ہے کہ زکوٰۃ سے مال کم ہو جاتا ہے، زکوٰۃ ادا کریں گے تو مال کم ہو جاتا ہے۔ آنکھ دیکھی پر چلنے کا نام ایمان نہیں ہے۔ 1 کروڑ روپے کی زکوٰۃ ادا کریں تو مشاہدہ کیا ہے، تجربہ کیا ہے کہ 1 کروڑ روپے کی زکوٰۃ ادا کریں تو کتنے کم ہو گئے؟ 2.5 لاکھ۔ تو کہتے ہیں یہ کیا بات ہے بھائی، آنکھ دیکھے پر چلتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ جس مالک نے ہم کو پیدا کیا ہے وہ ہمیں قدم قدم پر غیب کی خبریں سنا سنا کر ہماری تربیت فرماتے ہیں، ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، ہم کو ایمان سکھاتے ہیں۔ یہ مشاہدے تجربے کا یقین بچپن سے لے کے جوانی تک اور جوانی سے لے کے بڑھاپے تک جو تجربے ہیں اس کو سامنے رکھ کے چلتے ہیں، جو ان کی آنکھ دیکھ رہی ہے اس کو دیکھ کے چلتے ہیں۔ بچپن سے لے کے جوانی تک، جوانی سے لے کے بڑھاپے تک ان کا تجربہ یہ ہے کہ جب بھی پیاس آتی ہے ہم پانی پیتے ہیں، ہماری پیاس دور ہو جاتی ہے۔ پانی سے پیاس بجھنے کا یقین دل میں اتر گیا کہ پانی سے پیاس بجھتی ہے، اور حقیقت کیا ہے کہ پانی پیاس بجھانے میں اللہ کے امر کا پابند ہے، اللہ تعالیٰ پیاس بجھانے میں پانی کے پابند نہیں ہے۔ ان کا مشاہدہ تجربہ ہے، پیاس جسم میں محسوس ہو رہی ہے، پانی کا پیالہ ہاتھ میں ہے، اور پانی اور پیاس کے درمیان میں اللہ کا امر چھپا ہوا ہے، وہ امر ان کو نظر نہیں آتا۔ اس پر ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے احکامات پر بھی ایمان لاؤ، اور کتنے حکموں پر ایمان لائیں، وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ، یا الہی ہم آپ کے سارے حکموں پر ایمان لائیں۔ جب وہ فرما رہے ہیں کہ ہر چیز میں ہمارا امر کام کر رہا ہے تو ہماری گردنیں جھک جائیں۔ حق تعالیٰ شان و غیب کی خبر سنا رہے ہیں، الا لہ الخلق والامر، ہماری گردنیں جھک جائیں جب اللہ فرما رہے ہیں کہ اس مخلوق کو ہم نے ہی بنایا ہے اور اس میں ہمارا امر چل رہا ہے۔ حق تعالیٰ شان کس قدر اپنے بندوں پر مہربان ہے کہ قدم قدم پر ان کو ناکامی سے نکال کر کامیابی کی طرف لاتے ہیں۔ انسان دھوکے میں رہتے ہیں، آنکھ دیکھی پر چلتے چلتے وہ یقین دل میں اتر جاتا ہے۔ ذرے ذرے کو اللہ پاک نے اپنی قدرت سے بنایا ہے، اور یہ ذرہ ذرہ اللہ کے امر کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ سارے غیر کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ایک طرف مشاہدہ تجربہ ہے اور ایک طرف غیب کی خبریں ہیں۔ محنت اس بات کی ہے کہ مشاہدے تجربے کی یقین انسانوں کے دلوں سے نکل کر غیب کی خبروں کے یقین والے بن جائے۔ یہ نبی والی محنت میں بنیاد ہے۔ یہ سارے کام کریں لیکن یقین نہ بدلے تو غرض پوری نہیں ہوگی۔ سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ دل کا یقین صحیح ہو اور جسم سے نکلنے والے اعمال صحیح ہو۔ تو ایک طرف مشاہدہ تجربہ، ایک طرف غیب کی خبر۔ یہ مشاہدے تجربے کے یقین والے یہ ثابت کرتے ہیں، ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مخلوق مخلوق کو چلا رہی ہے، مخلوق مخلوق کو چلا رہی ہے۔ پیاسے کو پانی چلا رہا ہے، بھوکے کو کھانا چلا رہا ہے، مال سے چیزیں مل رہی ہیں، چیزوں سے ہماری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، یعنی مخلوق مخلوق کو چلا رہی ہے۔ حقیقت کیا ہے کہ 1,00,000 2,00,000 مخلوق نہیں، پوری کی پوری کائنات، یہ کائنات کو نہیں چلا رہی، اس کائنات کو خالق کائنات چلا رہا ہے۔ یہ غیب کی خبر ہے، اور یہ بھی غیب کی خبر سنا دی کس قدر اللہ پاک
رہنمائی فرماتے ہیں کہ اگر اس کائنات کے چلانے والے دو ہو جائیں تو فساد ہو جائے گا. وجود کے سارے سلسلے ایک ذات کی قدرت سے چلتے ہیں. سب کے سب وجود پانے والے ہیں, وجود دینے والے نہیں ہیں. تو یہ یقین دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے, مشاہدے تجربے کا یقین نکل جائے اور غیب کی خبروں کا یقین دلوں میں اتر جائے. سب سے پہلی بنیاد یہ ہے. مشاہدے تجربے یہ کہاں کہاں انسان کو خسارے کی طرف لے کر چلتے ہیں. یہ مشاہدہ تجربہ انسانوں کی اپنی نسبت ہے اور غیب کی خبریں اللہ اور اس کے رسول کی نسبت ہے. کس قدر قدم قدم پر اللہ پاک رہنمائی فرماتے ہیں. درخت کا کوئی پتا وہ گرے گا وہ اللہ کے علم میں ہے اور اس کے چاہنے سے گرے گا. دیکھنے والوں کو نظر آتا ہے سوکھے ہوئے پتے ہیں, ہوائیں چلتی ہیں, خزاں کا موسم ہے, پتے گرتے رہتے ہیں. کوئی پتوں کے گرنے سے اللہ کو نہیں پہچانتے کہ کس کے امر سے بندے ہو رہے ہیں یہ. اور ایک پتا کیا کوئی مخلوق چھوٹی ہو یا بڑی ہو اس کے امر کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی. پتے تو چھوٹی سی مخلوق ہے. اسرافیل علیہ السلام وہ تو 4 بڑے بڑے فرشتوں میں سے ہیں. اسرافیل علیہ السلام تو اسرافیل علیہ السلام کیا چیز لے کر کھڑے ہوئے ہیں؟ وہ سور لے کے کھڑے ہوئے ہیں. اور کب سے کھڑے ہوئے ہیں کسی کے علم میں ہے؟ کب سے کھڑے ہوئے ہیں؟ اللہ ہی کے علم میں ہے کہ کب سے کھڑے ہوئے ہیں. اور ان کے کان اللہ کے امر کی طرف لگے ہوئے کہ حکم آئے گا تو سور پھونکیں گے. 1000 سال سے کھڑے ہوئے اور کھڑے رہیں جب تک حکم نہیں آئے گا سور نہیں پھونکیں گے. تو کوئی چھوٹی بڑی مخلوق اس کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی اور وہ ساری مخلوق کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے. اس یقین کی بنیاد پورے دین پر چلنے کا ذریعہ ہے. دل کا یقین صحیح ہوگا تو پورے دین اسلام کی عمارت تیار ہو جائے گی. اور اگر یقین کا بگاڑ ہوگا تو عمارت اگر بن بھی جائے گی, بنیاد کے بغیر جو عمارت بنائی جاتی ہے اس کا یہ نہیں پتا کہ وہ کب سر پر گر پڑے گی. حق تعالی شان ہم سب کی تربیت فرمائے. کس قدر اللہ پاک قدم قدم پر غیب کی خبر سنا کر اپنے بندوں کی رہنمائی فرماتے ہیں. انسان اپنے مشاہدے تجربے میں گھوم رہتے ہیں. جو ان کی آنکھ دیکھ رہی ہوتی ہے اس کو سمجھتے ہیں. اب انسانوں کی آنکھ یہ دیکھ رہی ہے کہ ابا جان نے کمایا, اماں جان نے پکایا اور ماں باپ نے ہمیں کھلایا. یہ انسانوں کو نظر آتے ہیں, ان کا مشاہدہ تجربہ ہے. ابا جان نے کمایا, اماں جان نے پکایا اور ماں باپ نے ہمیں کھلایا. تو پھر کھانے کے بعد یہ دعا پڑھا کرو کہ تمام تعریف ماں باپ کی کہ جس نے ہمیں کھلایا اور جس نے ہمیں پلایا. یہ دعا پڑھتے ہیں. کیا دعا پڑھتے ہیں بھائی؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا, کہ تمام تعریف اللہ کی کہ جس نے ہمیں کھلایا اور جس نے ہمیں پلایا. ماں باپ کو اجر و ثواب دینے کے لیے اللہ ذریعہ بنا لیتے ہیں. وہ اپنے بچوں کی خدمت کرتے ہیں, ان کو اجر و ثواب ملے گا. کھلانے والا کون ہے اور پلانے والا کون ہے؟ غیب کی خبر سنیے. اللہ جل شانہ قدم قدم پر غیب کی خبریں سناتے ہیں. ایک حدیث قدسی ہے, اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو اور جس کو میں کھلاؤں مجھ سے مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا. اور میرے بندو تم سب کے سب ننگے ہو اور جس کو میں پہناؤں مجھ سے مانگو میں تمہیں پہناؤں گا. اور میرے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو اور میں جس کو ہدایت دوں مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا. تو حق تعالی شان و غیب کی خبریں سنا سنا کر ہم کو ایمان سکھاتے ہیں. کس قدر ہمیں اپنے مالک کا احسان ماننا چاہیے کہ اس کے کوئی ایک احسان ہے. قدم قدم پر ناکامیوں سے بچا کر کامیابی کی طرف لاتے ہیں اللہ پاک. تو یہ گزارش کی جا رہی ہے کہ 2 یقین ہیں. ایک ہے مشاہدے تجربے کا یقین اور ایک ہے غیب کی خبروں پر یقین.
تو کون سے یقین کو دل سے نکالنا ہے؟ کیوں اس ہر بھائی متوجہ نا ہوگا، کون سے یقین کو نکالنا ہے؟ ہاں، مشاہدے تجربے کا یقین دلوں سے نکل جائے اور غیب کی ہر خبر کا یقین دلوں میں اتر جائے، اس بنیاد پر پورے دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہو جائے گی۔ حق تعالی شان کی ذات بڑی قریب ذات ہے، وہ قدم قدم پر اپنے بندوں کی رہنمائی فرماتے ہیں کہ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے۔ تو اس یقین کے سیکھنا کتنا اہم ہے۔ تو مرض بڑا موذی ہے، یہ مخلوق سے ہونے کا یقین، یہ ناپاک یقین ہے، یہ ناپاک یقین ہے۔ بڑوں کی بات ہے، حضرت جی نے فرمایا کہ مخلوق سے ہونے کا یقین، اس کی بدبو کو ظاہر کر دیا جائے تو انسانوں کے دماغ اس کی بدبو سے پھٹ جائیں گے۔ اتنی گندی چیز ہے یہ، اس کی بدبو نظر نہیں آتی۔ تو محنت اس بات کی ہے کہ یہ مخلوق سے ہونے کا یقین دلوں سے نکل جائے، اللہ سے ہونے کا یقین دلوں میں اتر جائے۔ تو مرض تو بڑا موذی ہے، علاج بڑا آسان ہے۔ علاج اس قدر آسان ہے کہ تم جس یقین کو دل سے نکالنا چاہتے ہو اس کی نفی کرو، جس یقین کو دل میں اتارنا چاہتے ہو اس سے اس بات کرو۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ مخلوق سے ہونے کا یقین نکل جائے تو برملا اس بات کی دعوت دیں، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا سارا غیر اللہ کے امر کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ سارے غیر کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں، اسی کا راج ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے حکم سے بندھا ہوا ہے۔ یہ یقین دلوں کی گہرائی میں اتر جائے۔ مشاہدے تجربے میں آپ کبھی غور کر لیں کہ کس قدر مخلوق مشاہدے تجربے والے، یعنی مخلوق کو اگر کوئی مقابلہ بھی کرتے ہیں تو مخلوق کو مخلوق کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ فلاں مخلوق، یہ ملک یہ بڑی طاقت والا ملک ہے، اور یہ ملک جو ہے نا اس میں یہ طاقت نہیں ہے، یہ کیا اس کا مقابلہ کرے گا؟ بس مخلوق میں گم رہتے ہیں۔ یہ قوم بڑی طاقت والی قوم ہے اور یہ قوم کمزور ہے، یہ مقابلہ نہیں کر سکتی، اور یہ آدمی بہت طاقتور ہے اور یہ کمزور ہے، اس کی وہ طاقت نہیں ہے۔ یہ مخلوق سے ہونے کی بات ہے کہ چھوٹی مخلوق اور بڑی مخلوق اس مخلوق میں گم رہتے ہیں کہ فلاں ملک بڑی طاقت والا ملک ہے۔ غیب کی خبر سنیے، حق تعالی شان و غیب کی خبر سنا کر یعنی سب کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں ان القوۃ للہ جمیعا، یہ ساری طاقت کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے، کسی کی طاقت نہیں ہے۔ ساری طاقت کس کی طاقت ہے؟ اللہ کی طاقت ہے۔ یہ غیب کی خبر بتا رہی ہے کہ ساری طاقت کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے۔ اگر کسی ملک کے پاس طاقت نظر آتی ہے وہ اس کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، وہ اللہ کی عطا ہے، وہ اللہ نے اس کو عطا کی ہے۔ اور وہ کسی ملک والوں کو اگر کوئی طاقت دیتے تو امتحان لیں گے کہ میری دی ہوئی طاقت کو عدل کے لیے استعمال کرتے ہیں یا ظلم کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جس کے پاس جو طاقت ہے وہ کس کی دی ہوئی ہے؟ کیوں بھائی سارے بھائی متوجہ ہیں نا، وہ طاقت کس کی دی ہوئی ہے؟ اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مخلوق کی طاقت ہے، تو اللہ کی عطا ہے، اللہ نے نہیں ہے۔ وہ بڑی قدرت والے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کس مخلوق کی کیا حاجت ہے، وہ جانتے ہیں کہ حکومت بھی چلانے کے لیے طاقت کی ضرورت ہے۔ تو دیکھیں ساری طاقت کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے۔ اب تعالی شانوں میں قوم عاد بڑی طاقت والی قوم، اللہ رب العزت نے ایسی مثالی طاقت ان کو دی تھی کہ وہ اپنی بغل میں درخت کو دبا کر اور اس کو ہلا کر اس کو جڑ سے کھینچ لیتے تھے۔ ایسی طاقت والی قوم تھی، بس دھوکے میں آ گئے، دی ان کی اللہ کی، اور وہ سمجھے کہ ہم طاقت والے ہیں۔ اب تعالی شان نے ہمیں غیب کی خبر سنا دی کہ قوم عاد کیا کہتی ہے۔ قوم عاد کہتی ہے من اشد منا قوہ، کہ ہم سے زیادہ طاقت والا کون؟ اللہ پاک نے اپنی قدرت دکھائی کہ تم سے بھی بڑی طاقت ہے۔ حق تعالی شان نے ایسی ہوا چلائی 7 راتیں 8 دن کہ وہ ایسی طاقت والی قوم، وہ ہوا ان کو اوپر اٹھاتی تھی اور زمین پر پٹکتی تھی
اور پھر وہ ایسے گرے ہوئے تھے جیسے کھجور کے کٹے ہوئے تنے گرے ہوئے تھے. تو وہ طاقت کہاں چلی گئی؟ وہ طاقت کس کی دی ہوئی تھی؟ جو دینے پر قادر ہے وہ لینے پر بھی قادر ہے، جب چاہے چھین لے جب چاہے دے دے. تو اللہ جل شانہ ہم سب کی تربیت فرمائے. مشاہدے تجربے کا یقین یہ دلوں سے نکل جائے، یہ بڑی گندی چیز ہے. مخلوق سے ہونے کا یقین یہ ناپاک یقین ہے. اس کو نکالنے کے لیے سارے کام دنیا کے بعد میں سب سے پہلے محنت کی جائے کہ مخلوق سے ہونے کا یقین دلوں سے نکل کر غیب کی خبروں کا ہر یقین دلوں میں اتر جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا. کیسی کیسی اللہ پاک غیب کی خبر سناتے ہیں کہ دیکھو ہمارے حکم کی کیا شان ہے، اللہ کی کیا شان ہے، اور اللہ پاک کے حکم کی کیا شان ہے. کس قدر حق تعالی شان نے کھول کر اللہ رب العزت بندوں کی رہنمائی فرماتے ہیں. اللہ پاک یہ فرمائے واللہ غالب علی امرہ، کہ ہم اپنے حکم کے اوپر غالب ہیں. بس ہماری گردنیں جھک جائیں. جب اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم اپنے حکم کے اوپر غالب ہیں، کوئی ذرہ ہمارے چاہے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ سب کے بغیر سب کچھ کر سکتا. تو یہ یقین مخلوق سے ہونے کا یقین دلوں سے نکل جائے اور غیب کی خبروں کا یقین دلوں میں اتر جائے. تو اس بات کی جب دعوت دیں گے، اللہ سے رو کے دعائیں مانگیں گے، تو حق تعالی شان و اپنی قدرت سے اللہ رب العزت اس گندے یقین کو ہمارے دلوں سے نکال کر غیب کی خبروں کے یقین سے ہمارے دلوں کو لبریز کر دیں گے. یقین تو اللہ ہی بدلیں گے، لیکن اللہ پاک دیکھتے ہیں کہ کس چیز کے طالب ہیں. جب یہ محنت کریں گے، اللہ سے رو کے دعائیں مانگیں گے، حق تعالی شان و اپنی قدرت سے ان کو وہ یقین عطا فرمائیں گے جو یقین ہر منزل پر ان کی کامیابی کا ذریعہ بنے گا. صرف دنیا میں نہیں، ہر منزل کے اوپر اللہ پاک یقین والوں کو اپنی قدرت سے کامیاب کرتے ہیں. تو یہ گزارش کی جا رہی ہے کہ ایک ہے مشاہدے تجربے کا یقین اور ایک ہے غیب کی خبروں پر یقین. تو ایسی محنت کی جائے، جی لگا کر محنت کی جائے. تبلیغ میں نکل کر بہت سارے کام کرتے ہیں، بہت ضروری ہے، کرنے کے ہیں، لیکن سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ نکلنے والوں کا یقین بدل جائے. تبلیغ میں کوئی مخلوق کا یقین لے کر آ جائے تو خوش ہو جائیں گے کہ چلو اللہ نے کرم فرمایا کہ اس نے وہ راستہ اختیار کیا ہے، اس راستے پر چل کر اب یہ مخلوق سے ہونے کا یقین اس کے دلوں سے نکلے گا اور غیب کی خبروں کا یقین دلوں میں اترے گا. تو تبلیغ میں چلے میں آ جائیں، 3 چلے میں آ جائیں، سال کے لیے آ جائیں، مخلوق کا یقین لے کر آ جائیں. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ نے ایسی محنت عطا فرمائی ہے کہ جو محنت ہمارے مرض کا علاج ہے، ہمارے مرض کا علاج ہے. اتنی بات ہے کہ تبلیغ میں آئیں اور مخلوق کا یقین لے کر آئیں، لیکن جب واپس جائیں چلے کے بعد، 3 چلے کے بعد، سال کے بعد واپس جائیں تو مخلوق کے یقین سے خالی ہو کر دل ان کے غیب کی خبروں کے یقین سے بھرے ہوئے ہوں. تو پھر تو خوبی کی بات ہے. ورنہ ٹھیک ہے چلہ لگا لیں، سال لگا لیں، 7 مہینے لگا لیں، لیکن اللہ نہ کرے یقین نہیں بدلا تو بڑی غرض جو یقین کی تھی وہ پوری نہیں ہوگی. اور قبر کے اندر یقین کی بات ہوگی، حشر کے میدان میں یقین کام آئے گا. قدم قدم پر دنیا میں بھی ایمان والوں کے ساتھ اللہ کے کتنے وعدے ہیں، کوئی کی وعدہ نہیں ہے. کس قدر اللہ نے وعدے فرمائے ہیں. یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ ایمان کی حالت میں کوئی مرد ہو یا عورت ہو، ایمان کی حالت میں جو کامال کریں گے ہم ان کو حیات طیبہ اور پاکیزہ اور ستھری زندگی عطا فرمائیں گے. ایمان والوں کے ساتھ کوئی ایک وعدہ نہیں ہے، بہت سارے اللہ کے وعدے ہیں. یہ بھی اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ اگر بستی والے ایمان اور تقوی اختیار کریں تو ہم زمین و آسمان کی برکتیں کھول دیں. حق تعالی شان ایمان والوں پر اتنے مہربان ہے اور ہر دور کے ایمان والوں کے قدردان ہیں. جو ایمان والے دنیا سے جا چکے ان کے بھی قدردان، جو ایمان والے دنیا میں ہیں ان کے بھی قدردان، اور قیامت تک کے آنے والے ایمان والوں کے حق تعالی شان قدردان ہیں. ایک روایت میں آتا ہے، اب سارے بھائی متوجہ نا حضرات، کہ ہم سب کے لیے
آج کے دور کے ایمان والوں کے لیے خوشخبری سنائی جی، اور قیامت تک کے آنے والے ایمان والوں کی خوشخبری سنائی۔ ایک روایت میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ سے کہ یہ بتاؤ کہ پسندیدہ ایمان کس مخلوق کا ہے، یہ بتاؤ۔ صحابہ نے عرض کیا کہ پسندیدہ ایمان ملائکہ، فرشتوں کا ایمان پسندیدہ ایمان۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کی تربیت فرمائی۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ کیا ہوا فرشتوں کو کہ وہ بھی اپنے رب کے اوپر ایمان نہ لائیں جبکہ وہ تو اپنے رب کے قریب رہتے ہیں۔ تو جب یہ ارشاد مبارک سنا تو صحابہ نے عرض کیا کہ پسندیدہ ایمان انبیاء علیہ السلام کا ایمان پسندیدہ ایمان۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے تربیت فرمائی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا ہوا انبیاء علیہ السلام کو کہ وہ بھی اپنے رب کے اوپر ایمان نہ لائیں جبکہ ان پر تو وہی نازل ہوتی ہے، وہ ایمان کی چوٹیوں پر کیوں نہ پہنچے، ان پر تو وہی نازل ہوتی ہے۔ تو جب یہ ارشاد مبارک سنا تو پھر صحابہ نے گمان کیا کہ بات تو فرشتوں کی بھی آ گئی، نبیوں کی بھی آ گئی، پھر پسندیدہ ایمان کس مخلوق کا ہے؟ تو صحابہ نے پھر گمان کیا کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ ہیں تو ممکن ہے کہ ہمارا ایمان پسندیدہ ایمان ہو۔ تو صحابہ نے کیا پسندیدہ ایمان ہمارا۔ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کی تربیت فرمائی۔ آپ نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ کیا ہوا تمہیں کہ تم بھی اپنے رب کے اوپر ایمان نہ لاؤ جبکہ میں تو تمہارے سامنے موجود ہوں، بنفس نفیس خاتم الانبیاء۔ صحابہ کی تربیت فرمائے تو صحابہ ایمان کی چوٹیوں پر کیوں نہ پہنچے، تو میں تو تمہارے سامنے موجود ہوں۔ اتنی باتیں کہلوا کر ہم سب کے لیے اور قیامت تک کے ایمان والوں کے لیے خوشخبری سنائی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ پسندیدہ ایمان ان لوگوں کا ہے جو میرے بعد میں آئیں گے اور مجھے دیکھے بغیر ایمان لائیں گے۔ ان کا ایمان پسندیدہ ایمان ہے کہ جو میرے بعد میں آئیں گے، کتابیں ان کے پاس ہوں گی اور وہ مجھے دیکھے بغیر ایمان لائیں گے۔ تو ایمان والوں کے اندر بڑے قدردان ہیں، لیکن ایک ہے ملاوٹی ایمان اور ایک ہے خالص ایمان۔ اللہ جل شانہ کس ایمان کو پسند کرتے ہیں؟ خالص ایمان، خالص ایمان۔ تو حق تعالی شانہ نے وہ مبارک محنت عطا فرمائی ہے جس محنت میں بڑی خوبی اللہ نے رکھی ہے کہ دل کا یقین صحیح ہو جائے، جسم سے نکلنے والے اعمال صحیح ہو جائیں، ان کے اخلاق صحیح ہو جائیں، اخلاص کا نور ان کے دلوں کی زینت اللہ بنا دے، ایسی مبارک محنت اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ ایک طرف مشاہدہ تجربہ اور مشاہدے تجربے کا یقین، اور ایک طرف غیب کی خبریں اور غیب کی خبروں کا یقین۔ قدم قدم پر اللہ جل شان و غیب کی خبریں سنا کر اپنے بندوں کی رہنمائی فرماتے ہیں، ان کو ایمان سکھاتے ہیں۔ یہ دھوکے میں رہتے ہیں، انہیں نظر آتا ہے کہ بھی اللہ کے غیر سے بھی ہوتا ہے، کچھ اللہ سے ہوتا ہے اور کچھ اللہ کے غیر سے ہوتا ہے۔ اللہ جل شان کی ذات بڑی ذات ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر اس قدر مہربان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے اوپر رحم کھا کر ہر دور ہر زمانے میں انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور تمام انبیاء علیہ السلام کلمے کی آواز کو لے کر اٹھے۔ اللہ کے غیر سے ہو جانے کا سارے ہی نبیوں نے انکار کیا۔ اللہ پاک کی قدرت سے سب کچھ اور ہر طرح ہو جانے کو سارے ہی نبیوں نے بتلایا، اور اللہ پاک کی لامحدود قدرت سے فائدے حاصل کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام نے اعمال کے طریقے بتلائے، وہ مبارک اعمال بتلائے جن اعمال پر حق تعالی شانہ راضی ہو کر دنیا میں بھی کامیابیوں کے دروازے کھولتے ہیں اور آخرت کی کامیابی بھی عطا ہوتا ہے، وہ اعمال بتلائے۔ تو جن لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کی کلمے والی بنیاد کو تسلیم کر لیا، یعنی حق تعالی شانہ کی ذات عالی پر یقین لائے اور انبیاء کرام کے دیے ہوئے اعمال سے وابستگی حاصل کی، وہ پھلے پھولے اور چمکے، اور اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو کامیاب کر دیا۔ چاہے ان کے پاس دنیا کے نقشے تھے یا دنیا کے نقشے نہیں تھے، اللہ نے اپنی قدرت سے کامیاب کر دیا۔ اور جن لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کی کلمے والی بنیاد کو تسلیم نہیں کیا،
اور حق تعالی شان کی ذات عالی پر یقین لانے کی بجائے اللہ کے غیر پر یقین کیا، جی چاہیے زندگی گزاری تو اللہ پاک نے اپنی قدرت سے ان کو ہلاک اور برباد کر دیا، چاہے ان کے بعد دنیا کے نقشے تھے یا دنیا کے نقشے نہیں تھے، اللہ نے ان کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ تو سب کے آخر میں سب کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اسی کلمے کی بنیاد پر اٹھایا، جس کلمے کی بنیاد پر پہلے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، وہی مبارک کلمہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام لے کر تشریف لائے۔ لیکن آپ کی محنت کا میدان اور پہلے نبیوں کی محنت کا میدان، پہلے نبیوں کی محنت کا میدان ایک قوم، ایک قبیلہ، ایک شہر، ایک گھر، اور خاتم الانبیاء کی محنت کا میدان ایک قوم، ایک قبیلہ نہیں ہے، ایک شہر، ایک بر اعظم نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا میدان تمام عالم بھر کے انسان اور قیامت تک آنے والے سارے انسان ہمارے نبی کریم علیہ السلام کی محنت کا میدان قرار دیے گئے۔ آپ کی محنت اس قدر جامع محنت ہے کہ تمام عالم بھر کے انسان اور قیامت تک آنے والے سارے انسان۔ تو نبی کریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جس قدر محنت کا میدان وسیع عطا فرمایا، اسی قدر عملہ بھی وسیع عطا فرمایا، اس قدر وسیع عملہ عطا فرمایا کہ جو بھی ایمان لے آئے، شہر والے ہوں یا دیہات والے ہوں، پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھ ہوں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، جو بھی ایمان لے آئے وہ نبی کریم علیہ السلام کی دعوت والی محنت میں شامل ہو جائے۔ ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے شروع ہی دن سے تمام طبقات کو اپنی والی محنت کے ساتھ جوڑا، ہر مسلم کو کلمے کی آواز لگانے والا بنایا۔ یہ بات نہیں ہے کہ بس کلمہ پڑھ لیا اور کلمے والی زندگی گزارو، نہیں، کلمہ پڑھو، کلمے والی زندگی گزارو اور کلمے کی آواز کو لے کر ساری دنیا میں جاؤ۔ تو اللہ جل شان نے اپنی قدرت دکھائی ہے کہ اس امت کو اللہ پاک نے یہ مبارک کام آپ کے آخری نبی ہونے کی بنا پر آپ کی پوری امت میں منتقل کیا گیا ہے۔ ہر امتی کا کام ہے اور پوری کی پوری امت کا کام ہے۔ اور حق تعالی شان قدم قدم پر جب یہ محنت کی جاتی ہے، اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگی جاتی ہیں، اللہ روز اپنی قدرت سے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ مخلوق کے یقین کو ہم دل سے نکال دیں گے، نہیں، وہ اللہ پاک اپنی قدرت سے نکالیں گے۔ وہ اپنے بندوں کی طلب کو دیکھتے ہیں، ان کی پیاس کو دیکھتے ہیں، کیا واقعی مخلوق سے ہونے کے یقین کی ان کو نفرت ہے؟ نفرت پر اللہ جل شانہ تو اللہ رب العزت اپنی قدرت دکھاتے ہیں کہ اچھا اگر تم اس گندگی کو پسند نہیں کرتے، ہم اپنی قدرت سے تمہارے دل سے اس گندگی کو نکال دیں گے، تمہارے دل میں وہ حقیقی ایمان اتار دیں گے کہ جس ایمان کی روشنی میں تمہیں سب کچھ نظر آنے لگے گا، اندھیرے سے نکال کر اجالے میں اللہ پاک لانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ شان ہم سب کی طبیعت فرمائے۔ ایک طرف تو غیب کی خبریں ہیں، ایک طرف انسانوں کے مشاہدے تجربے ہیں۔ تو یہ جو مشاہدہ تجربہ تو یہ ہے کہ کچھ بندہ بھی کرتا ہے، اللہ بھی کرتے ہیں، کچھ بندہ بھی کرتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جس طرح باقی مخلوق اس کے چاہے بغیر کچھ نہیں کر سکتی، انسان بھی اس کے چاہے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ سب سے زیادہ مشکل وہ کون سا یقین ہے کہ جس کو دل سے نکالنا سب سے زیادہ مشکل کام ہے، اور وہ انسان کی اپنی ذات کا یقین کہ میرے کرنے سے کچھ ہوتا ہے۔ جس طرح کسی مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا، انسان سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ انسان کو اللہ نے کچھ اختیار دیا ہے، وہ جزا اور سزا کے لیے دیا ہے۔ جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے وہ کریں گے تو سزا ملے گی، جس چیز کے کرنے کا حکم ہے وہ پورا کریں گے، ان کو جزا ملے گی۔ لیکن یہ کسی چیز کا وجود نہیں بنا سکتے، وجود اللہ اپنی قدرت سے بنائیں گے۔ انسان کو جو کچھ اللہ نے اختیار دیا ہے، فرمایا اس کے اختیار پر اللہ کا اختیار ہے، اور وجود جو بنتا ہے اس کے اختیار سے نہیں بنتا، وہ اللہ کے اختیار سے بنتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اس کو اللہ پاک نے امتحان کے طور پر اس کو اپنا اختیار نظر آتا ہے، اللہ کا اختیار چھپا ہوا ہے، اس پر ایمان لاؤ کہ وہ کیسے، اس کے کیا کیا اختیارات ہیں، کیا کیا وہ اپنی قدرت دکھاتا ہے۔ کریں گے اللہ پاک اپنی قدرت سے کریں، انسانوں کے کرنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کیا مطلب ہے جناب؟ یہ ہم پڑھتے ہیں سب کے ساتھ، اس کا کیا مطلب ہے کہ یا الہی
نہ ہم میں نیکی کرنے کی طاقت ہے، نہ برائی سے بچنے کی طاقت ہے۔ اے اللہ آپ کی توفیق ہے، وما توفیقی الا باللہ۔ یہ اللہ پاک فرمائے کہ ہماری توفیق کے بغیر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ نظر آتا ہے کہ ہمارے کرنے سے ہوتا ہے، ہمارے کرنے سے نہیں ہوتا۔ نظر آ رہا ہے کہ ہم یہاں جمع ہونا چاہتے تھے، دیکھو ہم جمع ہو گئے۔ تو جب ہم جمع ہونا چاہتے ہیں اور اللہ نے بھی چاہ لیا، اللہ کے فضل سے ہم جمع ہو گئے۔ ہم چاہتے اللہ نہ چاہیں نہیں ہو سکتا، ہوگا وہ جو اللہ چاہیں گے، اس کے چاہنے کا نام وجود ہے۔ انسان کو دھوکہ ہے کہ میرے چاہنے سے ہوتا ہے، اس کے چاہنے سے نہیں ہوتا۔ انسان کسی کام کو کرنا چاہتے ہیں، اللہ نہیں چاہتے، وہ نہیں ہوگا۔ انسان کسی کام کو نہیں کرنا چاہتا، اللہ چاہتے وہ ہو جائے گا، ہوگا اللہ کے چاہنے سے۔ قدم قدم پر اللہ پاک ایمان سکھاتے ہیں کہ تمہارے چاہنے سے نہیں ہوتا۔ غیب کی خبر سنیے، اللہ پاک ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ یہ اللہ نے ہمیں غیب کی خبر سنا دی کہ میرے بندو تمہارے چاہے بغیر چاہ بھی نہیں سکتے تھے۔ دھوکے سے نکالتی اللہ پاک غیب کی خبر سنا کر۔ یہ بڑے دھوکے کی بات ہے کہ انسان کو یہ دھوکہ لگتا ہے کہ میرے چاہنے سے ہوتا ہے، اس کے چاہنے سے نہیں، اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ مایا انسان کا چاہنا ہے اور اللہ کا چاہنا وہ جانا ہے، ہوگا وہ جو اللہ چاہیں گے۔ نظر آتا ہے انسان کو کہ میرے چاہنے سے ہوتا ہے، نہیں، وہ تو حق تعالی شانوں کی ذات کریم ذات ہے۔ اللہ اپنی قدرت سے اس کائنات کو بنایا ہے اور وہ بنانے والا اپنی قدرت سے اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ تو انسان کے چاہنے کا نام وجود نہیں ہے، اللہ کے چاہنے کا نام وجود ہے۔ اللہ کے چاہنے کا نام وجود ہے۔ وجود کے سارے سلسلے وہ ایک ذات کی قدرت سے چل رہے ہیں۔ انسان کسی کام میں کوئی آدمی یہ نہیں چاہتا کہ میں بیمار ہو جاؤں، نہ اس نے کوئی دوائی کھائی، نہ اس نے کوئی تدبیر اختیار کی، نہ اس نے کوئی سبب اختیار کیا، اور نہ یہ بیمار ہونا چاہتا ہے، یہ تو نہیں چاہتا۔ تو بیماری جو آتی ہے وہ کس کے چاہنے سے آتی ہے؟ سارے بھائی متوجہ نا، بیمار ہونے کے لیے تو اس نے کوئی کوشش ہی نہیں کی، نہ یہ چاہتا ہے کہ میں بیمار ہو جاؤں۔ تو بیماری کس کے چاہنے سے آتی ہے؟ تو اور بیماری تو اللہ کے چاہنے سے آتی ہے۔ یہاں پر تو انسان کا کوئی ہاتھ نہیں لگا، یہ تو سب کہہ دیں گے ہاں بھائی اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ تو بیماری اللہ کی طرف سے آئی ہے تو شفا مخلوق دے گی، شفا کون دے گا؟ شفا بھی اللہ ہی دیں گے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ بیمار کریں تو اللہ، اور شفا دے تو دوائی، شفا دے تو دوائی۔ دوا شفا حاصل کرنے میں اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ اللہ جل شان شفا دینے میں دوا کے پابند نہیں ہے، وہ چاہیں تو دوا کے بغیر شفا دے دے، لیکن شفا ان کے امر کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی۔ ایک طرف جسم میں بیماری ہے اور ایک طرف دوا ہاتھ میں ہے، دوا اور بیماری کے درمیان میں اللہ کا امر چھپا ہوا ہے، اس کے حکم سے ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھ کو کون شفا دیتا ہے؟ اللہ مجھ کو شفا دیتے ہیں۔ تو غیب کی خبر بتا رہی ہے کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اسی کے چاہنے سے سب کچھ ہوتا ہے، کسی مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا، کسی مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کی ذات ہی سے سب کچھ ہوتا ہے۔ دیکھنے میں آنکھ بتاتی ہے کہ مخلوق سے بھی ہوتا ہے، مخلوق ہے، خالق ہے، مخلوق ہے، خالق ہے۔ مخلوق کو خالق کا درجہ نہ دو کہ کچھ اللہ کرتے ہیں اور کچھ مخلوق بھی کرتی ہے، نہیں، خالق ہے، مخلوق ہے، مخلوق سے نہیں ہوتا۔ اب تعالیٰ شاہ نے غیب کی خبر سنائی ہے۔ اب سارے بھائی متوجہ نا بتا، اللہ رب کیسی کریم ذات ہے۔ اللہ پاک اپنے بندوں پر مہربان ہے، ان کو غیب کی خبر سناتے ہیں کہ سب کچھ ہمارے کرنے سے ہوتا ہے۔ قل کل من عند اللہ، اللہ نے غیب کی خبر سنائی ہے کہ میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ سب کچھ اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے۔ تو ایک ہے اللہ کی ذات سے سب کچھ ہونے کا یقین، اور ایک ہے مخلوق سے ہونے کا یقین۔ تو اللہ پاک کی ذات کریم ذات ہے۔ اللہ رب العزت سب پر کرم فرمائے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ جو نبی والی محنت ہے، یہ محنت ہمارے مرض کا علاج ہے۔
یہ پوری انسانیت کے مرض کا علاج ہے کہ پوری انسانیت کے دل سے یہ گندا یقین نکل جائے. یہ جہالت ہے. دیکھو گول مول باتیں نہیں کرنی چاہیے، بات صاف کرنی چاہیے. یہ جہالت کی بات ہے کہ مخلوق سے کچھ ہوتا ہے، یہ جہالت ہے. اور یہ جہالت کو یہ کوئی ایسے نہیں بس یوں کہہ دیا، نہیں بڑوں کی بات ہے، ہمارے ہم کوئی نام نہیں لیے جاتے کہ بھی کس نے فرمایا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جہالت ہے. کریں اللہ اور نام اللہ کے غیر کا، اس سے بڑی کیا جہالت ہوگی؟ یہ سب کچھ اللہ کرتے ہیں اور نام اللہ کے غیر کا. کسی سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے. تو جہالت کے اوپر مر جانا، یہ جہالت پر زندگی گزارنا، یہ بڑے نقصان کا راستہ ہے. یہ ایک علمی اصطلاح ہے، علماء حضرات جانتے ہیں کہ عالم کس کو کہتے ہیں اور جاہل کس کو کہتے ہیں اور بڑا جاہل کس کو کہتے ہیں. ایک علمی اصطلاح ہے. تو مثال سے بات آسان ہو جاتی ہے. کسی سے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ آپ شیر کو جانتے ہیں؟ تو اس نے کہا بھی ہاں میں جانتا ہوں شیر کو. تو اچھا پھر بتائیے کہ شیر کیسا ہوتا ہے. تو واقعی وہ شیر جانتے تھے. اس نے بتا دیا کہ ایسے اس کے پنجے ہوتے ہیں اور ایسا اس کا چہرہ ہوتا ہے، ایسی دم ہوتی ہے، اور جب وہ دھاڑتا ہے نا تو سارے جانور جو ہے نا وہ بھاگ جاتے ہیں. تو جو واقعی شیر کو شیر جانتا ہے اس کو کیا کہیں گے آپ بھائی؟ جو واقعی شیر کو شیر جانتے ہیں اسے کیا کہیں گے؟ اس کو عالم کہیں گے کہ یہ عالم ہے، اس کا علم درست ہے، واقعی یہ شیر کو شیر جانتا ہے، یہ عالم ہے. درس نظامی کا عالم نہیں، شیر کی حد تک عالم ہے. یہ شیر کی بات ہو رہی ہے نا کہ یہ شیر کی حد تک عالم ہے، اس کا علم صحیح ہے. دوسرے نے پوچھا کہ آپ شیر کو جانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں میں تو نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا شیر کیسا ہوتا ہے. تو اب اس کو کہا جائے گا کہ یہ تو جاہل ہے، اس کو پتہ ہی نہیں شیر کیسا ہوتا ہے. کسی سے پوچھا کہ آپ شیر کو جانتے ہو؟ اس نے کہا یہ کوئی ڈھکی چھپی بات ہے، میں جانتا ہوں شیر کو. تو اچھا بتاؤ شیر کیسا ہوتا ہے؟ کہ بکری جیسا ہوتا ہے. شیر کیسا ہوتا ہے؟ تو جو کہتا ہے میں جانتا ہوں اور وہ غلط جانتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ اسے کیا کہتے ہیں کہ یہ بڑا جاہل ہے، جاہل مرکب ہے. دعویٰ کر رہا ہے میں جانتا ہوں اور غلط جانتا ہے. غلط جاننا جو ہے نا یہ بڑی جہالت ہے. اب آ جائیے آپ یقین کی تو بھی آ جائیے. کسی سے پوچھا بھی آپ بتائیے کہ مال پیسہ جو ملتا ہے تو مال پیسہ کیسے ملتا ہے؟ تو اس کا علم صحیح تھا. اس نے کبھی مال تو اللہ کے چاہنے سے ملتا ہے، وہ جس کو چاہے زیادہ دے، جس کو چاہے کم دے. مال جو ملے گا وہ اللہ رب العزت کے دینے سے ملے گا. تو اس کو کیا کہیں گے آپ بھائی؟ عالم. کہ بھی اس کا علم صحیح ہے، واقعی اللہ کے سوا تو کوئی کسی کو دینے والا نہیں ہے. تو کہیں گے کہ ہاں بھائی اس کا علم صحیح ہے، یہ عالم ہے. دوسرے سے پوچھا بھائی مال کیسے ملتا ہے؟ انہوں نے کہا جی مجھے تو نہیں پتا کیسے ملتا ہے. تو اس کو کیا کہیں گے آپ؟ یہ جاہل ہے جی. تیسرے سے پوچھا کہ بھائی بتاؤ مال کیسے ملتا ہے؟ وہ شاید تجربے والا بندہ تھا. اس سے پوچھا مال کیسے ملتا ہے؟ تو کہتا ہے یہ کوئی ڈھکی چھپی بات ہے کہ مال مجھے میری محنت سے ملتا ہے. زیادہ محنت کروں گا زیادہ مال ملے گا، تھوڑی محنت کروں گا تھوڑا مال ملے گا. تو جو یہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں اور مال میری محنت سے ملتا ہے تو اس کو کیا کہیں گے آپ بھائی؟ تو اس لیے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بات جو ہے نا بات وہ ہو کہ جو جس بات سے نا اگر کسی کا کوئی مرض ہے اس کو اپنا مرض نظر آ جائے. تو سب سے پہلے جو ہے نا فرمایا کہ ساری دنیا کے بارے میں ہر ایک کے بارے میں اچھا گمان ہو. ہر آدمی اپنا اپنا جائزہ لے سکتا ہے کہ میں کس یقین کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں. مشاہدے تجربے کا یقین ہے یا غیب کی خبروں پر یقین ہے؟ تو ایک یقین کو دل سے نکالنا ہے اور ایک یقین کو دل میں اتار رہے ہیں. تو اب آپ بتائیے کہ جتنے بھی ماشاءاللہ سب کے سبھی مبارک کام میں لگے ہوئے ہیں، بہت سارا مجمع اس میں ایسا ہے کہ جو الحمدللہ اس کام کو لے کے چلنے والے ہیں. تو یہ ہمارا کام ہے، یہ ہمارا کام ہے. اللہ نے ہمیں محنت عطا فرمائی ہے کہ جس کے ذریعے سے انسانیت اندھیرے سے نکل کر اجالے میں آتی ہے. تو اب ہم سب کی سوچنے کی بات یہ ہے کہ کتنا کام ہو چکا اور کتنا باقی ہے. تو اگر اس یقین کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ہمیں جو ہے نا ابھی ہمیں کتنی محنت کی ضرورت ہے.
جتنی کر رہے ہیں بہت مبارک، لیکن ہمیں محنت کو اپنی بڑھائیں گے، اللہ پاک سے مانگیں گے، اب تعالی شان اپنی قدرت سے اللہ رب العزت دلوں کے روگ اور دلوں کی بیماری کو دور فرما کر صحیح یقین کی دولت سے مالا مال فرما دیں گے۔ تو اس مبارک کام میں اگر یہ یقین ساری دنیا میں پھیل جائے، ساری دنیا میں یقین پھیل جائے اور ساری دنیا جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے، اور اس کے لیے ہمیں جہاں کے لیے کہا جائے، جتنے وقت کے لیے کہا جائے، جس کے ساتھ کہا جائے، اللہ کے راستے میں نکل جائیں، یہ بہت حق تعالی شاہ نے کرم فرمایا۔ یہ راستہ ہے کہ جس کے ذریعے سے یقین صحیح ہوتے ہیں، اعمال کے طریقے درست ہوتے ہیں، اخلاص کا نور اللہ عطا فرماتے ہیں، اخلاق حمیدہ اللہ کے خزانے سے ملتے ہیں۔ اللہ جل شاہ نے اس مبارک محنت کو دین کے دنیا میں زندہ ہونے کا ذریعہ بنایا ہے۔ تو ایک ہے اس کام میں چلہ لگانا، اور ایک ہے اس کو اپنا کام کو کام بنانا۔ سب کے سب اس کو کام بنانے کے لیے تیار ہیں نا؟ انشاءاللہ۔ اچھا، اب آ جائیے، یہ تو کلمے کے پہلے حصے کی بات آ گئی، تو کلمے کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ، اس کا تعلق بھی یقین کے ساتھ ہے۔ جس طرح کلمے کے پہلے حصے کا تعلق یقین کے ساتھ ہے، اسی طرح کلمے کے دوسرے حصے کا تعلق یقین کے ساتھ ہے، اور اس